ماہی کا خط پڑھنے کے بعد سارم غم اور خوشی کی درمیانی کیفیت میں تھا۔ وہ دکھی تھا کہ ماہی نے اس کے پیار کو قبول نہیں کیا۔ وہ اس معاملے میں درست بھی تھی، کیونکہ محبت ایک الہامی جذبہ ہے جو کسی الہامی کتاب کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے اس کو کسی پبلشر سے پبلش نہیں کروایا جا سکتا، اسی طرح محبت بھی زبردستی نہیں کروائی جا سکتی۔ مگر ساتھ ہی وہ خوش بھی تھا کہ ماہی نے اسے قبول کیا ہے، چاہے کسی دوست کی صورت میں ہی صحیح۔ ماہی کے دل میں بھی اس کی جگہ ہے، چاہے کم ہے مگر ہے تو صحیح۔ اس نے ماہی کی دوستی کا جواب دوستی سے دینے کا فیصلہ کیا اور اپنی محبت کو اپنے دل میں پلنے کی اجازت دے دی اور منزل کو وقت اور قسمت کے حوالے کر دیا۔ اور وہ خط بھی جو اس نے لکھا تھا کسی مناسب وقت کے لیے رکھ چھوڑا۔ یہ فیصلہ کتنا کٹھن تھا اس کے لیے، اسے تب اندازہ ہوا جب اس کا ہاتھ اس کی آنکھوں پر آیا۔ ایک دن یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے ماہی اور سارم چائے پی رہے تھے، اور سارم سگریٹ کے دھوئیں سے چھلے بنا کر ہوا میں چھوڑ رہا تھا کہ ماہی بولی، اے مسٹر، کیا سوچ رہے ہو؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو مگر آج بھی بچپن کی طرح کسی بھی بات پر اڑ جاؤ تو گھنٹوں چپ بیٹھے رہتے ہو۔ تمہیں پتہ بھی ہے آج سالانہ مشاعرہ ہے اور اتنے بڑے اور نامور شعراء آ چکے ہیں، کسی بھی لمحے بلا لیا جائے گا۔ کیا تم نے کچھ تیاری بھی کی ہے یا نہیں؟ سارم ابھی بھی اپنے مشغلے میں مصروف تھا۔ اچانک سارم گویا ہوا، ماہی، تم سے دوستی کی ہے مگر یہ مت بھولنا کہ میں تم سے آج بھی اتنا ہی پیار کرتا ہوں، اور تم پریشان نہ ہوا کرو مشاعروں کے لیے۔ تمہیں یاد ہے نا، پہلی بار بھی تمہارے لیے شاعری کی تھی، اور آج بھی ایسا ہے۔ بس تم فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جانا، میں تمہیں دیکھوں گا اور فرسٹ پرائز میرا۔ سارم نے سگریٹ کو بجھایا اور اٹھتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا اور جھک کر بولا، اے قرارے جاں، اے جانے قرار، پیکرے حیا حسن کی ملکہ، اگر آپ کے دماغ سے پریشانی ختم ہو چکی ہو تو چلیں آڈیٹوریم میں۔ حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، کسی کی منت کر کے، کسی کو ڈرا دھمکا کے سارم نے ماہی کے لیے ڈائس کے بالکل سامنے کی سیٹ خالی کروا دی۔ مشاعرہ شروع ہوا اور سارم نے ماہی کو دیکھنا شروع کیا۔ سب آتے رہے، کلام سناتے رہے، مگر سارم کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ آنکھوں کے سامنے صرف ماہی اور ہاتھ میں سگریٹ۔ وہ کش پر کش لیتا رہا اور ماہی کو سوچتا رہا، حتیٰ کہ اس نے کسی کو داد بھی نہیں دی، جو کہ ایک نامناسب اور غیر اخلاقی طرز عمل تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ وہ صرف شاعر نہیں، عاشق بھی تھا، اور عاشق بھی وہ جو اپنے بچپن سے جوانی تک ایک ہی چہرے پر مرتا رہا۔ خیر، سارم کی باری بھی آ ہی گئی۔ وہ سرخ آنکھیں لیے اٹھا اور مائک کے سامنے آ گیا۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ وہ اپنی یونیورسٹی کا مشہور شاعر تھا۔ کچھ لمحے خاموشی کے بعد سپیکرز گونجنے لگے۔ سب لوگ مجھے باتوں کا ماہر کہتے ہیں، اور کچھ تو لفظوں کا ساحر کہتے ہیں۔ تیری یادوں کے افلاک پہ اڑتا پھرتا ہوں، میرے سب یار مجھے
तेरा तायर कहते हैं। तुझसे मिलने रोज तेरी गली आता हूँ, तुझसे मिलने रोज तेरी गली आता हूँ, जाने क्यों सब मुझको तेरा जायर कहते हैं। जब से मैं तुझसे मंसूब हुआ हूँ, जब से मैं तुझसे मंसूब हुआ हूँ, सारे ही मेरी चाहत को ताहिर कहते हैं। तेरी इज्जत की खातिर चुप रहता हूँ और ये दुनिया वाले मुझे कायर कहते हैं। मैं तेरी चाहत में कुछ ऐसा डूबा हूँ, मैं तेरी चाहत में कुछ ऐसा डूबा हूँ, सब मुझको तेरा बातिन और जाहिर कहते हैं। तुझसे कुछ ऐसा है अंदाज़े गुफ्तगू रज़ा, तुझसे कुछ ऐसा है अंदाज़े गुफ्तगू रज़ा, सब सुनने वाले मुझको तेरा शायर कहते हैं। सारिम ने पूरी गज़ल माही को देखते हुए सुना डाली और आखिरी मिसरे कहते हुए वो बाहर निकल गया। इनके ताल्लुक का चर्चा पूरी यूनिवर्सिटी में था। दोनों हसीन भी थे, पढ़ाई में बहुत काबिल थे और वो साये की तरह हर वक्त एक दूसरे के साथ साथ रहते थे। ग्रेजुएशन के बाद सारिम वकील बनना चाहता था, मगर माही को MBA पसंद था, तो उसने MBA में एडमिशन ले लिया। फिर उनका ताल्लुक भी बहुत मशहूर था। कई बार सारिम के हाथों बहुत से लड़के पिट चुके थे और आज भी ऐसा ही हुआ। और वजह हमेशा से एक ही थी, माही। सारिम के गजल पढ़कर बाहर जाने के बाद कुछ लड़के और लड़कियां इन दोनों के बारे में बातें कर रहे थे। माही सारिम के पीछे जा रही थी कि तभी कुछ लड़कों ने माही पर आवाजें कसना शुरू कर दी और वो आवाजें सारिम के कानों तक आ गईं। सारिम तो पहले ही अपसेट था, बस फिर क्या था। सारिम पीछे पलटा और किसी शेर की तरह धाड़ा। 5-7 गालियां दी और भागता हुआ उनके सरों पर आन पहुंचा। उनको सारिम ने मार मार कर लहूलुहान कर दिया। उसे खुद भी बहुत चोटें आई, मगर किसको परवाह, वो तो सारिम था। तू कभी देख, कभी गौर तो कर, जिंदगी तुझ पर जान लुटा दी हमने। इसके बाद वही यूनिवर्सिटी की रस्मी कार्रवाइयां, वार्निंग का सिलसिला। अगले कुछ दिन तक वो यूनिवर्सिटी नहीं गए क्योंकि माही ने मना कर दिया और मरियम साहिबा ने भी सख्ती की। अब्दुल्ला और सरमत साहब ने मामला तय करवा दिए और सारिम को सख्ती से समझाया कि तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है, सुकून से पूरा करो। और सारिम ने अच्छे बच्चों की तरह चुप करके वादा कर लिया। अपनी स्टडीज को जारी रखा और एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर।